بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ کنسنسس سیکنگ یا کنسنسس پہ پہنچنے کا ایک آرگنائزڈ سسٹم ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ اتفاق رائے کو ممکن بنانے والے نظام کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سب کچھ بندگی کے اراؤنڈ ہوگا، ان کے یہاں سب کچھ اکنامک سسٹم کے اراؤنڈ ہوگا۔ ان کے یہاں جو جمہوریت ہے اس کا اصول یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوگا کہ جس انسان کو بھی زندگی ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، وہ تو خود بھی اپنے پاس امانت ہے۔ تو ڈیموکریسی کا جو نوشن ہے جس سے وہ اوریجنیٹ کرتی ہے وہ ہمارے تصور بندگی ہی کی نفی کر دیتا ہے۔ کنسنسس سیکنگ بہت اچھی چیز ہے، شورا بہت اچھی چیز ہے، اجتماعی مفاد کے لیے ایک نظام، ایک طریقہ کار وضع کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے۔ دو تین چیزیں جمہوریت کے حوالے سے بس ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے عام آدمی کے ذہن میں یہ تاثر ہے جمہوریت کے حوالے سے، پہلے اس کو میں صحیح کرنا چاہوں گا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ کنسنسس سیکنگ یا کنسنسس پہ پہنچنے کا ایک آرگنائزڈ سسٹم ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ اتفاق رائے کو ممکن بنانے والے نظام کا نام نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت انسان نے جو پولیٹیکل سسٹم اپنی سمجھ سے پیدا کیا ہے یا جو اس کو سمجھ آیا ہے اس کا نام جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے۔ انسان کا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اسے اس سے بہتر سسٹم آف گورننس یا پولیٹیکل سسٹم اس کی سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ یعنی یہ انسان نے اپنی سمجھ سے جس کو جہاں تک پہنچے ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں اور وہ اس پر مطمئن نہیں ہے۔ انسان اس وقت، یعنی اگر ہم ایک عمومی بات کریں کہ ایک ریاست کو چلانے کے لیے کس طرح کا سسٹم ہو، سسٹم پولیٹیکل سسٹم کیا ہو اور اس کو گورن کرنے کا سسٹم کیا ہو، تو اس کو یہ ایک سمجھ آیا ہے۔ اس کے اندر پھر مختلف ماڈلز ہیں، ڈیموکریسی کے اندر بھی مختلف ماڈلز ہیں، جیسے جو امریکہ کے اندر ڈیموکریسی کا ماڈل ہے اور جو کسی اور ملک میں ڈیموکریسی کا ماڈل ہے، ان سب میں فرق ہے۔ ڈیموکریسی کے اندر بھی مختلف سمجھ لیں مسلک ہیں، یعنی ڈیموکریسی کا ایک مسلک جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے، ڈیموکریسی کا ایک اور سسٹم کا جو مسلک ہے، تو ڈیموکریسی کے اندر کئی مسلک ہو سکتے ہیں۔ اور ڈیموکریسی وہ سسٹم ہے جو انسان کو اپنی ایک خاص ورلڈ ویو کو قبول کر لینے کے بعد اسے اپنے کلیکٹیو انٹرسٹس یا اپنے جو بھی اجتماعی معاملات ہیں اس کے لیے ایک سسٹم سمجھ آیا ڈیموکریسی۔ لیکن ڈیموکریسی کے کچھ پرابلمز ہیں اور اس میں یہاں ایک بہت ہی مفید مضمون ہے، بہت مختصر سا اور بہت مفید مضمون ہے جس کو میں چاہوں گا کہ ایک نظر پڑھیں، اور وہ بہت ہی سادہ سا ہے، اور وہ ہے، اگر آپ نے نام سنا ہو واصف علی واصف صاحب کا، واقف ہیں آپ؟ ان کی کتاب قطرہ قطرہ قلزم سے بھی واقف ہیں۔ اس میں 4 صفحوں میں انہوں نے جمہوریت کے بارے میں ایک بڑی شافی گفتگو فرمائی ہے۔ ایک نظر اس کو دیکھیے، انشاءاللہ اس سے واضح ہو جائے گا۔ اب یہاں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری ایمانی تناظر میں آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم کیا ہونا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس اس کی جو پریکٹیکل اگزامپل ہے وہ تو خلافت راشدہ سے ہی ملتی ہے، یہ اس کی آئیڈیل سپریم اگزامپل ہے۔ مسلمانوں کا جو عہد عروج شمار ہوتا ہے اس کو سب ملا لیں تو تقریباً 800 سال شمار ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے پاس گورننس کا یا وہ ڈیٹیریٹ ہوا ہے، وہ جو ہم خلافت راشدہ سے جو اصول ملے تھے، جو خلافت راشدہ سے اسپرٹ ملی تھی، جو خلافت راشدہ سے جو ایکسلنس کی ہائیسٹ پاسبل مثالیں رقم ہوئی تھیں، پھر وہ ڈیٹیریٹ ہوتا گیا، پھر ہم کہیں دور نکلتے گئے۔ لیکن بہرحال اس میں ایک کوالٹی جو ریٹین ہوئی، آگے تک ریٹین ہوئی، کہ بہرحال معاشرہ جو تھا وہ بندگی کے لیے سازگار معاشرہ تھا۔ اگر میں 800 سال کی بات کروں تو بندگی سے مزاحمت کرنے والی قوت تہذیبی نہیں تھی، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اس وقت بندگی سے مزاحم جو قوت ہے وہ تہذیبی قوت ہے۔ بندگی میرا انفرادی معاملہ بن گیا ہے اور بندگی سے مزاحمت کرنے والی قوت تہذیبی شکل اختیار کر گئی ہے۔
تو پہلے بندگی تہذیبی معاملہ تھا، اور بندگی سے مزاحمت کرنے والی اگر اکا دکا کہہ لیجئے اس کے اگینسٹ کوئی آبسٹیکلز تھے تو وہ بہت سچویشنل تھے. بندگی سے مزاحمت کرنے والے آبسٹیکلز سچویشنل تھے، کنٹیکسچول تھے، کلچرل یا سویلائزیشنل نہیں تھے. مطلب میں یعنی یوں سمجھیے کہ پوری تہذیب بندگی کے سامنے دیوار بن کے نہیں کھڑی ہو گئی تھی. اس وقت تو مسلم سوسائٹیز کے اندر بندگی جو یہ ہمارا سب سے بڑا سوال ہے. ہمارا سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ ہم رول کیسے کریں گے، ہمارا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی حاکمیت کو انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر تسلیم کرتے ہوئے کیسے زندگی گزاریں گے. اور اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم یعنی اب ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ 100 سال سے ہم نے نیشن اسٹیٹس جو دنیا میں ایمرج ہوئی ہیں ان کی تاریخ کوئی 100 سال پرانی ہے. اس سے پہلے ہم دنیا کنگڈمز میں ہوتی تھی. دنیا میں بہت بڑی یعنی یہ نیشن اسٹیٹس تو ابھی پیدا ہوئی ہیں. تو یہ جو فارمز آف گورننس ہیں یہ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ ایمرج ہونے ہیں. ان کی یعنی اس لیول پہ آنے کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اس قابل بننے کے لیے کہ کئی کروڑ کا ملک ہم کیسے گورن کریں، یہ تو بہت بات کی بات ہے. یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے کنبے کو کیسے لیڈ کریں، اور ہماری یعنی جس طرح کی اسٹیٹ ہم 10-20 کروڑ انسانوں کی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم 5 آدمی یا 4 آدمیوں کا جو گھر ہوتا ہے وہ ایکچولی جو اسٹیٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اسٹیٹ آپ کریٹ کر کے دکھائیں، وہ 4 آدمیوں کا گھر ہے. اس کے بعد یعنی اگر جو ترتیب ہے ہمارے یہاں وہ یہ ہے کہ فرد ہے، پھر خاندان ہے، پھر کمیونٹی ہے یا آپ معاشرہ بھی کہہ لیجیے، اور پھر اس کے بعد تہذیب ہے، اور پھر اس کے بعد نظام ہے. یہ آرڈر ہے: فرد، خاندان، معاشرہ، تہذیب اور نظام. اور مغرب کے یہاں جو ترتیب ہے وہ ہے فرد، ادارہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ، اور پھر اس کے بعد کارپوریٹ کلچر، اور پھر اس کے بعد سسٹم. تو میں نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ کچھ اور ہیں. یعنی فرد ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے یہاں خاندان ہے، ان کے یہاں انسٹیٹیوشن ہے. ہم یہ الگ بات ہے کہ ہم فیملی کو بھی انسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں، لیکن انسٹیٹیوشن سے ان کی مراد ایک خاص قسم کا انسٹیٹیوشن ہے. فرد ہمارے یہاں فرد خاندان بناتا ہے اور خاندان معاشرہ بناتا ہے. وہاں فرد انسٹیٹیوشن بناتا ہے اور انسٹیٹیوشنز مارکیٹ بناتے ہیں، اور مارکیٹ جو ہے وہ پھر ایک خاص قسم کا کارپوریٹ کلچر کریٹ کرتا ہے. پھر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک نظام ہوتا ہے. تو اگر میں ایک بہت جملہ معترضہ کہوں کہ کیپٹلزم کو سب سے زیادہ سوٹ کرنے والے پولیٹیکل آرڈر کا نام ہے ڈیموکریسی. اور مغرب کے اندر جتنے بھی سسٹمز بنتے ہیں اس کی بنیاد ہوتی ہے فیوچر کے اکنامک انٹرسٹس. یعنی ایک اکنامک سسٹم ان کا روٹ سسٹم ہے جس کی بیسس پر سارے سسٹمز کریٹ ہوں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ ہماری اکنامکس کو ایکسل کرنے، ہماری اکنامکس کو پروگریس کرنے کے لیے کون سا پولیٹیکل سسٹم چاہیے، اس کو چلانے کے لیے کیسے انسان چاہیے، تو کیسا ایجوکیشن سسٹم چاہیے، اس اکنامک سسٹم کو سپورٹ کرنے والا کیسی سوسائٹی چاہیے، کیسا فیملی لائف چاہیے، کیسا لائف اسٹائل چاہیے. تو ساری چیزیں اکنامک سسٹم کے گرد گھومیں گی. اکنامک سسٹم کی نیڈز ڈٹرمن کریں گی، نیڈز آف دا اکنامک سسٹم ڈٹرمن کریں گی کہ پولیٹیکل سسٹم کیا ہوگا، ایجوکیشنل سسٹم کیا ہوگا، سوشل سسٹم کیا ہوگا، سوسائٹی اور سول لائف کیا ہوگی، یا اربن لائف کیا ہوگی، اربنائزیشن ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم ڈی اربنائز کریں گے یا اربنائز کریں گے، اور ریٹ آف اربنائزیشن کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں اکنامک سسٹم طے کرتا ہے، اور اکنامک سسٹم کی نیڈز طے کرتی ہیں کہ ایجوکیشن کیسی ہوگی. یہ مغرب کا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ مقام بندگی کی ضروریات کو حاصل ہے. یعنی ہر چیز ہمارے پیراڈائم میں کیا ہوگا کہ بندگی کی نیڈز ڈیفائن کی جائیں گی کہ بندگی کیوں ملی ہے.
عبادت سے کیا مراد ہے، ہمارا جو جامع ہولسٹک تصور عبادت ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام سسٹمز ڈیفائن ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایجوکیشن سسٹم بندگی کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کنسٹرکٹ کیا جائے گا، فیملی سسٹم بندگی کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے چلایا جائے گا، سوشل سسٹم بندگی کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ یعنی بندگی کی ضروریات کو مقدم رکھتے ہوئے اور ان پہ کوئی کمپرومائز کیے بلکہ اکنامک سسٹم اصل میں بندگی کی ضروریات کو سرو کرنے کے لیے ڈیولپ کیا جائے گا۔ پولیٹیکل سسٹم بندگی کی ضروریات کو ایک الگ لیول آف پروٹیکشن اور ایک الگ پروٹیکٹیو کور دینے کے لیے پولیٹیکل سسٹم کریٹ کیا جائے گا۔ تو ہمارے یہاں سب کچھ بندگی کے اراؤنڈ ہوگا، ان کے یہاں سب کچھ اکنامک سسٹم کے اراؤنڈ ہوگا۔ ان کے یہاں جو جمہوریت ہے وہ اس میں اگر میں ایک پوائنٹ یہ کہوں کہ اس کا اصول یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے اوپر ایک کلیکٹیو پولیٹیکل آرڈر کیسے ڈیولپ کیا جائے، یہ ہے اس کی اسپرٹ۔ ہمارے یہاں یہ ہوگا کہ جس انسان کو بھی زندگی ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، وہ تو خود بھی اپنے پاس امانت ہے۔ ہمارے یہاں جو معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ تو ہمارا جو پولیٹیکل آرڈر ہے یا ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بہرحال ابھی ہمارے چونکہ دنیا نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہے، ابھی تو دنیا نے کسی بھی قسم کے سسٹمز ابھی دیکھیں نا، اس وقت تو ہمارے اوپر ادھار ہے کہ ہم اپنی ایمانی تناظر میں سر کا درد دور کرنے والا کوئی طریقہ کار دنیا کو بتا سکیں، ہم اپنی ایمانی تناظر میں صبح کا ناشتہ آئیڈیلی کیسا ہونا چاہیے وہ دنیا کو بتا سکیں۔ ہم تو ابھی ہماری ایمانی تناظر میں ہاؤسنگ کا ماڈل کیا ہو سکتا ہے وہ ہم بتا سکیں۔ میں آپ کو بتاؤں، سیمنٹ جو ہے صرف ایک چھوٹی سی چیز، اس وقت کوئی کنسٹرکشن سیمنٹ کے بغیر تصور نہیں کی جاتی۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی بھی فوڈ جو ہے وہ وائٹ سالٹ اور وائٹ شوگر کے بغیر تصور نہیں کی جاتی۔ ایسا ہی ہے نا، وائٹ سالٹ اور وائٹ شوگر کے بغیر کوئی فوڈ، خاص طور پہ کوئی جسے ہم بڑی کوالٹی فوڈ کہتے ہیں، سوسائٹی جسے کہتی ہے کہ بڑی ہائی ویلیو فوڈ جو ہے، وہ سفید چینی اور سفید نمک کے بغیر تصور نہیں کی جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ سفید نمک اور سفید چینی کتنی مناسب چیز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی گھر، کوئی بھی مکان سیمنٹ کے بغیر تصور نہیں کیا جاتا۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت یہ نہیں سوچ سکتا کہ، میرا نہیں خیال کہ ہم نے انسانوں کا اویئرنیس لیول اس لیول پر ڈیولپ کیا ہے کہ وہ سیمنٹ کے بنے ہوئے مکانات کو کوئی مسئلہ شمار کریں۔ آپ میں سے کتنے لوگ واقف ہیں کہ سیمنٹ کا پرابلم کیا ہے؟ سیمنٹ جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، اور سیمنٹ جو ہے وہ سیمنٹ کا پیدا ہونا ماحول کے لیے تکلیف دہ، جہاں جو سیمنٹ فیکٹری ہے وہ مستقل ماحول کے لیے ایک تھریٹ ہے۔ پھر سیمنٹ بننے اور لگنے کے بعد بھی ایک پرابلم ہے۔ تو اب یہ اس کے کیا پرابلمز ہیں، یہ تو ابھی اس وقت یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں اکثر اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کچھ بھی میں نے شعوری طور پر نہیں کیا، اور یہ ہم نے ایجاد نہیں کیا۔ نہ تو ہم نے یہ جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ مسلمانوں نے انٹروڈیوس نہیں کی، اور مسلمانوں نے شعوری طور پر اس کو واقف نہیں تھے اس کے شر سے۔ بس ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم نے اپنے آپ کو ایک سیمنٹڈ گھر میں رہتے ہوئے پایا، بس ٹھیک ہے۔ اب اس سے نکلنے کی جو جد و جہد ہے وہ، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت مشکل بات ہے جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، لیکن سیمنٹ جو ہے وہ آپ ذرا چیک کیجئے گا سیمنٹ کے مسائل کیا ہیں۔ تو اب جو میں بات کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آئیڈیلی ہاؤسنگ کا ماڈل کیا ہونا چاہیے۔ آئیڈیلی یہ جو ہم اسکائی اسکریپرز کہتے ہیں، اسکائی اسکریپرز جو ہیں، جو 100 منزلوں کی ایک بلڈنگ ہے جو ورٹیکل فارم آف لیونگ ہم نے کریٹ کی ہے، اور ہم اسے ترقی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں 74th فلور پہ رہتا ہوں، 89 فلور پہ رہتا ہوں۔ اس کے جو ہمارے اعصاب اور نفسیات اور ذہن پر اور ہماری کوالٹی آف لائف پہ اثرات ہیں، اور اس کی جو کاسٹ ہے اور اس سے جو زمین کا توازن جس طرح ڈسٹرب ہوا ہے، اس کی تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے اس کا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری ایمانی تناظر میں انسانوں کی ہاؤسنگ کا سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہم پہ ادھار ہے، یہ ہم پہ قرض ہے۔ ابھی ان کو جو سمجھ آیا انہوں نے ہمیں دیا، انہوں نے اپنی اننگ کھیلی، انہوں نے ہمیں دیا، ہم نے لیا، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور ابھی اگلے 50 سال کے بعد دنیا کو سمجھ آئے گا کہ ہاں یہ تو اس میں بڑا مسئلہ تھا،
اور اس کی وجہ سے تو ہم کینسر اور پتہ نہیں کون کون سے مسائل کا شکار تھے، ہمارے تو پتہ نہیں کیا کیا مسئلے تھے. لیکن ہمارے ایمانی تناظر میں آئیڈیلی یہ کیسے ہونا چاہیے، یہ ابھی ہم پہ ڈیو ہے. یہ ابھی ہم علمی طور پر اس سطح پر پہنچے ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ بتا سکیں. انہیں سمجھ آیا کہ بھائی اچھی فوڈ جو ہوتی ہے نا، یہ کیک ہوتی ہے، بریڈ ہوتی ہے، جو کچھ بھی ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے سوچا کہ بھائی انسان اتنی پھیکی غذائیں کھاتے ہیں تو ہم شوگر انوینٹ کریں. تو آپ کو پتہ ہے یہ جو وائٹ شوگر ہے، اس کی جو موجودہ شکل ہے، اس کو 100-125 سال ہوئے ہیں. مطلب موجودہ شکل کو، جو ایک دیسی شوگر تھی وہ دوسری تھی. پلاسٹک جو ہے وہ انہوں نے سوچا کہ بھئی آپ لوگوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے تو ہم پلاسٹک ایجاد کر دیں. پلاسٹک کی ایجاد کتنی پرانی ہے؟ جو پلاسٹک ہے، جو ہم پلاسٹک استعمال کرتے ہیں، یہ 100-125 سال پرانی ایجاد ہے. تو اگر میں 3-4 ایجادات کی بات کر رہا ہوں، سیمنٹ، پلاسٹک اور سفید چینی، اب یہ تین ایجادات انہوں نے ایجاد کی، ہمیں دی، ہم نے لے کے استعمال کرنی شروع کر دیں. تو ابھی تو ہمیں اس قابل ہی نہیں ہوئے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ان کی جو میٹا فزکس ہے یا ان کے جو اعتقادات ہیں یا ان کا جو ورلڈ ویو ہے، اس کے اندر یہ ان کے پروپوز کیے ہوئے سلوشنز ہیں، یا ان کی تہذیب یا ان کے ورلڈ ویو کے اندر پیدا ہونے والے یہ تحفے اور ثمرات اور انعامات ہیں جو انہوں نے کھلے دل کے ساتھ مجھ سے بھی شیئر کر لی ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی علمیت کا فیض عام جو ہے وہ پوری دنیا کو پہنچ رہا ہے. لیکن ہماری بھی کوئی علمیت تھی، اس کا بھی کوئی فیض عام کسی کو پہنچے، یا کم از کم مجھے خود ہی پہنچ جائے. ابھی ایسا تو کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا، ایسی تو کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ مطلب ہم ایسی کوئی چیز سوچیں. تو یہ جو پولیٹیکل آرڈر ہے یہ تو بہت بعد میں آتا ہے. مطلب یوں سمجھ لیں کہ جب ہمارا کھانا کیسا ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے اور کیسے، ابھی تو بات یہ ہے کہ 5 meals a day ویسٹ کو سمجھ آیا کہ آپ کو اصولی طور پہ 5 meals لینے چاہیے. تو پھر ہم سب نے سوچا کہ اچھا وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ 5 meals a day تو ضرور صحیح کہہ رہے ہوں گے، تو ہر 2-3 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے مجھے. اور اگر انہوں نے سفید چینی دی ہے تو ضرور اچھی چیز دی ہوگی. تو اب اگر وہ اور انگریزی میں بتا رہے ہیں تو ضرور صحیح بتا رہے ہوں گے. تو اس طرح کے اعتقادات کے ساتھ جو کچھ آتا گیا وہ ہم اس کے اوپر دیوانہ وار فدا ہوتے گئے، اس کو لیتے گئے. وہ ہمارے ورلڈ ویو کے اندر نہیں تھا، وہ ان کے ورلڈ ویو میں تھا. اور وہ اپنے ورلڈ ویو میں اپنے حصے کا خیر پھیلا رہے تھے. مطلب وہ اس میں بے قصور ہیں، مطلب وہ نادان ہیں، وہ نہیں جانتے، جو ان کو سمجھ آیا انہوں نے کیا، ختم بات. اب ہمیں تو ابھی مطلب میں باوجود اس بات کے کہ میں ایک ایسے مکان میں رہتا ہوں جو سیمنٹ سے بنا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے جیسے آپ بھی سب لوگ اسی طرح کے ہاؤسنگ میں رہتے ہیں، میں بھی اسی طرح کی ہاؤسنگ میں رہتا ہوں، میں بھی اسی طرح، میرے گھر میں بھی، میرا گھر پلاسٹک فری ہوم نہیں ہے، میرے گھر میں بہت ساری چیزیں پلاسٹک کی ہیں، میرے گھر میں میرا گھر بھی اسی طرح سیمنٹ سے بنا ہے. یہ ساری چیزیں بہرحال اسی سسٹم کے اندر ہم رہ رہے ہیں. لیکن ابھی تو ہم ریئلائزیشن میں ہیں کہ اچھا یہ ہوا کیا، یہ چیزیں ہوئیں کیسے، اور ہمیں اصولی طور پر ہماری ایمانی تناظر میں ان ساری چیزوں کو کیسا ہونا چاہیے. تو ابھی تو ہم تھیوریٹیکلی صرف ایک سالو کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ میں اور میرے بعد والی نسل صرف پیپر پہ ہی کچھ ایکویشن سالو کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، اور اس کے بعد کوئی اور آئے اور وہ کہے کہ نہیں سلمان صاحب میں تو کوئی ہمت ہی نہیں تھی، وہ تو کاغذ پر ہی ایکویشن سالو کرتے رہے، شاعری کرتے رہے، اپنی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے، فلسفہ بگاڑتے رہے، اور اصل کام تو کرنے کا ہے. اور وہ ایک یعنی جو اقبال کہتے ہیں نا، پھونک ڈالے یہ زمین اور آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. یعنی اس وقت جو دنیا جس طرح کی ہم رہ رہے ہیں یہ ان کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس کو ہم اس میں رہ رہے ہیں. لیکن اقبال کہتے ہیں پھونک ڈالے یہ زمین اور آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرے. تو ابھی تو بس یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے یہ سب سے آخری چیز ہوتی ہے کہ یہ 2 سوالات ہوتے ہیں نا، باٹم اپ، یا یعنی کیا نیچے سے اوپر جاتے ہیں تبدیلی ایسے آتی ہے، یا اوپر سے نیچے آتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. مطلب کیا سب سے پہلے ہمارا پولیٹیکل آرڈر صحیح ہوگا اور اس کے بعد میں اپنی امی سے تمیز سے بات کرنے کے قابل ہوں گا، یا سب سے پہلے میں اپنی امی سے تمیز سے بات کرنے کے قابل ہوں گا اور اس کے بعد کہیں جا کر ہمارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہوں گے؟ یہ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے اوپر ایک
مطلب آرڈر کیا ہے، پہلے پرائم منسٹر صحیح ہوگا اور بعد میں اپنی والدہ یا اپنی بہن یا اپنی بیوی کے ساتھ ریسپیکٹفل ہوں گا، یا پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ ریسپیکٹفل ہوں گا اور بعد میں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا مسئلہ حل ہوگا؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ سمجھ آیا کہ ہم پہلے اپنے ساتھ صحیح ہوں گے، پہلے میں اپنی والدہ کا احترام کرنے، اپنی بیوی کو رسپیکٹ دینے، اپنے بچوں کو پیار کرنے کے قابل بنوں گا اور ان کا ٹرسٹ وردی بنوں گا اور ان کا اعتماد حاصل کروں گا، اور پھر یہ سرکل پھیلتا جائے گا اور ایک دن پریزیڈنسی یا پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی محبت میں ہمیں اسلام آباد کی جدوجہد زیادہ ہم نے کی ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی فکر ہم نے کم کی ہے۔ واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ ہے اس میں، بلکہ اب مجھے بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا، مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ اس مفہوم کی بات انہوں نے اپنے مضمون میں کی ہے کہ اگر کسی یعنی جمہوریت میں سچ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے، اس کا پروسیس جمہوریت نے اپنے طور پر طے کیا، اور اس کو واصف علی واصف صاحب نے جو فنڈامنٹل پریزمپشنز آف ڈیموکریسی ہیں اس کو کویسچن کر دیا ہے 4 صفحے کے مضمون میں، میرا خیال ہے 4 یا 6 صفحے کا مضمون ہے، اور اس میں انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ اگر کسی سوسائٹی کے تمام لوگ اس بات پہ اتفاق کر کے ووٹ ڈال دیں کہ اللہ نہیں ہے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے ایک ووٹنگ کر لیں، تو کیا وہ سچ ہو جائے گا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کے تمام لوگ بھی اس کو ووٹ ڈال دیں تو بھی حق اور سچ تو وہی ہے جو ہے۔ تو یہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے۔ تو اس وقت ڈیموکریسی جو ہے وہ سیم سیکس میرجز کو لیجیٹیمیسی دے سکتی ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ اور دوسری حماقتوں کو لیجیٹیمیسی دے سکتی ہے، یہ ڈیموکریسی کے ایشوز ہیں۔ اب میں یہاں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کسی بھی سسٹم کی ایک انٹرنل کریٹیک ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل کریٹیک ہوتی ہے۔ انٹرنل کریٹیک وہ ہوتی ہے جو اس سسٹم کے بنانے والوں نے اور اس سسٹم کو بنایا، اس سسٹم کو انہوں نے استعمال کیا اور اس سسٹم کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی اور اس سسٹم کے اندر انہوں نے کوئی ایشوز دیکھے، یعنی میڈیکل سائنس کے اوپر ایک کریٹیک وہ ہوگی جو دنیا کے بڑے بڑے میڈیکل ایکسپرٹس اور میڈیکل سائنٹسٹس اور دنیا کے بڑے بڑے قابل ڈاکٹرز خود میڈیکل سسٹم کے اوپر کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ کرتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ۔ اور میڈیکل سسٹم کے اوپر دوسری کریٹیک وہ ہوگی جو مجھ جیسے مطلب ناسمجھ لوگ جو باہر ہوں گے، جو بہرحال اس علم کو نہیں رکھتے اور انہوں نے اس کو دیکھا ہے باہر سے اور باہر سے اس کو استعمال کیا ہے یا اس کو باہر سے، اور وہ اپنے ورلڈ ویو میں اس سسٹم کے اوپر ایک تنقید کریں گے۔ ایجوکیشن سسٹم کی ایک انٹرنل کریٹیک ہے جس کے اندر یہ آپ سمجھیے کہ جان ٹیلر گیٹو کھڑے ہیں، جس کے اندر کین رابنسن کھڑے ہیں، اور ایجوکیشن سسٹم کی ایک ایکسٹرنل کریٹیک ہے ان لوگوں کی جنہوں نے وہ بنایا نہیں۔ ڈیموکریسی کے اندر جو انٹرنل کریٹیک ہے وہ اس پوائنٹ پہ کھڑی ہے کہ یہ اپنی آئیڈیل فنکشنالٹی کے ساتھ ممکن ہو بھی سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی، یہ اپنے ڈیزائرڈ آؤٹ کمز نہیں دے پا رہی اپنی، یعنی اس کے اوپر بہت کویسچنز ہیں، آپ جب چیک کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے یہاں بہت بڑے، یعنی کتنے کویسچنز ہیں ڈیموکریسی کے اوپر جو انٹرنلی ان کے یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایک ہماری کریٹیک ہے، ہماری جو ایکسٹرنل کریٹیک ہے، میں نے واصف علی واصف صاحب کا نام لیا جو ایکسٹرنل کریٹیک میں آئے گا۔ ایکسٹرنل کریٹیک اس لحاظ کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اصولی طور پر جو اس کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اس کو فالو بھی کیا جائے تو بھی یہ تو مطلب سچ کیسے ڈیفائن ہو، یہ تو الہامی ہدایت بتاتی ہے، ڈیموکریسی سے نہیں طے ہو سکتا، اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ تو اصل میں سیلف رول کی جو یعنی اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہو، یہ ڈیموکریسی ہے، عوام کے ہاتھ میں ہو، یہ ڈیموکریسی ہے۔ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی اللہ ہی کو قادر اور اللہ ہی کو مقتدر مانتا ہوں، یہ جو ہے بندگی ہے۔ تو ڈیموکریسی کا جو نوشن ہے، the very notion جس سے وہ اوریجنیٹ کرتی ہے، وہ ہمارے تصور بندگی ہی کی نفی کر دیتا ہے۔ بلکہ ہماری ماڈرن ایجوکیشن سوورن انڈیویجولز پیدا کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یو آر سوورن انڈیویجولز، وی آر ناٹ سوورن انڈیویجولز۔ اور وہ سوورن اسٹیٹ، what do we mean by sovereign state? This is a question۔ کئی باتیں میں نے کر دی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو آرڈر تھا نا، فرد، خاندان، معاشرہ، تہذیب، نظام، اس کے اندر، اور پھر نظاموں میں بھی پولیٹیکل سسٹم بہت بعد میں آئے گا، اور ان کے یہاں نظام کیسے پیدا ہوتے ہیں، ان کی اکنامک نیڈس، میں نے مختلف
باتیں کی ہیں. کنسنسس سیکنگ بہت اچھی چیز ہے، شورا بہت اچھی چیز ہے، اور اجتماعی مفاد کے لیے ایک نظام، ایک طریقہ کار وضع کرنا، یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس طریقہ کار کی روح جو ہے وہ کسی بھی سطح پر بندگی کی روح اور بندگی کی غایت سے متصادم نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ متصادم ہے تو ہم اس فریم ورک کو اپنے یعنی اپنے کلیکٹیو وجود کی صحت اور عافیت کے لیے خیر نہیں کے طور پر نہیں دیکھیں. یہ اس طرح ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے.